الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 کے آگے کی 6 آیتیں ہیں۔ 5 آیتوں کی تلاوت اور ان کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ آئیے ہم بقیہ 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصدق بالحسنى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس شخص نے بخیلی کی اور اللہ سے بے پرواہی کے ساتھ کام لیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی و مشکل کے سامان آسان کر دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال جس وقت کہ وہ اوندھے منہ گرے گا اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے ایک آیت نمبر 5، اس آیت سے آگے کا مضمون کا تعلق ہے اور کافی تعلق ہے، اس لیے ہم آیت نمبر 5 کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا رہے، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی گناہوں سے بچتا رہے، جن جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچے۔ اور تیسری چیز وصدق بالحسنى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 2 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے کامیاب گروہ اور کامیاب جماعت کی صفت اور ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کامیاب کون لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرے۔ واتقى، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ وصدق بالحسنى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیک بات کی تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے وصدق بالحسنى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے، اس کی سچائی کو تسلیم کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ چیز سچ ہے
تو وہ سچ بات کیا ہے، وہ نیک بات کیا ہے؟ علماء کرام، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حسنہ کا مطلب اس آیت کے اندر لا الہ الا اللہ ہے۔ حسنہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، کلمہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر شریعت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور خدا اور رب تسلیم نہیں کرتا، اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو تسلیم کرے۔ لا الہ الا اللہ اس کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عرش کو تسلیم نہ کرے، عرش کو نہ مانے، جب تک وہ اس بات کو نہ مانے کہ اللہ تمام چیزوں کی قدرت رکھتا ہے، اللہ کے پاس ہر ایک طرح کی طاقت ہے، جب تک وہ اس بات کو نہ مانے اس کی لا الہ الا اللہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا چیز؟ یہ کہ اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی اچھا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر جس نے نیکی کی ہے، اچھے کام کیے ہیں، اس کو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جس نے برے کام کیے ہیں اس کو برائی کی سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گا۔ یہ ہے حسنہ کا مطلب، وصدق بالحسنہ، اور جس نے نیک بات کی، تصدیق کی، اس کو تسلیم کیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حسنہ کا مطلب ہے جنت۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک رائے یہی ہے کہ حسنہ کا مطلب ہے جنت، اور دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 26 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، اچھائی کو تسلیم کیا، تو ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت۔ یہاں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال فرمایا ہے اللہ نے حسنہ کا، اس سے مراد جنت ہے، وہ زیادہ، اور ان کو اللہ مزید بھی دے گا۔ اور مزید کیا چیز ہے؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کو دیکھنا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسنہ کا مطلب جنت ہے، تو ظاہر بات ہے جنت تک آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہ کرے۔ تو لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، اور لا الہ الا اللہ اصل ہے۔ اس کے بغیر آدمی جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دل و جان سے اس کو مانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق اس نے زندگی گزاری، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اعلان بھی فرما دیا اللہ نے، تو اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے لیے ہم سہولتیں فراہم کریں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا ہے کہ ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی نیک کام کرنے کی اللہ اس کو توفیق دیتے رہیں گے۔ ایک نیک کام ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہوگا، دوسرا نیک کام اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، دل چاہے گا کہ فوراً اس کو بھی میں کر لوں۔ اللہ اس کو نیک کام کی توفیق دیتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، علماء تفسیر خاص طور پر، کہ نیکی کا راستہ بظاہر سخت اور دشوار ضرور معلوم ہوتا ہے، شروع میں کٹھن معلوم ہوتا ہے، لیکن جس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ مجھے نیکی ہی پر چلنا ہے، اسی راستے کو اپنانا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت
جو پوری آیتیں ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے، اور انہوں نے سب سے پہلے حق بات کی تصدیق کی، کلمہ طیبہ کا اقرار کیا۔ یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ 6 غلام اس وقت آزاد کیے جب ان غلاموں کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے مالک ان کو تکلیف دیتے تھے، ستاتے تھے۔ اور آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت عمر سوچتے تھے کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ آج میرے پاس ہے، میں ابوبکر سے آج تو بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ سامان لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، اس کو شعر میں ادا کیا انہوں نے کہ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر، اہل و عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے، کتنا مال لے کر آئے ہو، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ مسلم ہے خیش و اقارب کا حق گزار، کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے رشتہ دار کا، اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتا رہتا ہے۔ تو تم جو اتنا مال لے کر آئے ہو تو لگتا ہے ہم کو کہ سب لے کر آ گئے ہو، کی عرض نصف مال ہے، فرزند و زن کا حق۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے مال کے اندر بال بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، وہ لے کر آیا ہوں، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اور باقی جو آدھا مال ہے وہ لے کر آیا ہوں، اور آدھا مال گھر پہ چھوڑ کر آیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ یہ سب کچھ لے کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ بات بہت لمبی ہے، میں صرف ایک شعر جو ان کے پورے قصے کا خلاصہ ہے وہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو سب کچھ لے کر آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، صرف گھر میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھتے ہوئے یہ آیتیں ان کے اوپر چسپاں ہوتی ہیں، فٹ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ گرچہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن عربی کا اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کا کیا جاتا ہے، عام لفظ کا۔ اللہ نے فَأَمَّا مَنْ آتا کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں دیتا رہے، چاہے وہ دینے والا ابوبکر صدیق ہو اس زمانے کا، یا اس زمانے کا عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، واتقا اور ڈرنے والا ہو اللہ سے، چاہے وہ اس زمانے کا ابوبکر ہو یا اس زمانے کا کوئی دوسرا مسلم شخص ہو، سب جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، نیک بات کی تصدیق کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض دوسرے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں اپنی اس سنت کو بیان کیا ہے، اپنے اس قاعدے اور اصول کو بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا راستہ اپناتا ہے، پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کی مشکلوں کو اس کے لیے دور کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 69 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے تو ہم
اس راستے کی ہدایت بھی ان کو ہم دیتے رہیں گے، ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مفسر نے، مولانا امین حسن اصلاحی نے فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم اس کے لیے یسرا پیدا کر دیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے، اس کی منزل کیا ہے؟ یسرا ہے۔ مطلب اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسان فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو آیت ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب گروہ کا ذکر بیان کر دیا، کامیاب گروہ کا ذکر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی میں کرتا چلوں خود سے۔ سوال پہلا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسا ایسا کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور نیک بات کی تصدیق کرتے رہیں گے، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی ہم ان کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت کے اعمال ان کے لیے ہم آسان کر دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا کہہ سکتے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیں گے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم ان کو خود آسان کر دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو خود آسان کر دیں گے نیک کام کے لیے۔ تقاضا کیا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ ہم ان کے لیے جنت کے اعمال اور نیک اعمال آسان کر دیں گے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم ان کا مزاج ایسا بنا دیں گے، ہم ان کی طبیعت ایسی بنا دیں گے کہ ان کی طبیعت ہمیشہ نیک کام کی طرف مائل ہوگی، برائی کے خلاف ان کے دل میں تکلیف ہوگی اور برا کام کرنے کی طرف جانے میں وہ دل میں تکلیف محسوس کرنے لگیں گے، ان کا قدم اس کی طرف نہیں بڑھے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4949 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت البقیع کے اندر ایک جنازے میں شریک تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی جنت میں اور جہنم میں ایک جگہ فکس ہے، متعین ہے، جہاں اس کو جانا ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ہر ایک شخص کے لیے فکس ہے، متعین ہے، وہ جگہ مقرر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، تو جب جگہ متعین ہے ہی، فکس ہے ہی، تو ہم کیوں نہیں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، جو عمل کر رہے ہو وہ کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو انہی اعمال کی توفیق ملے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ شخص نیک لوگوں میں سے ہے، اچھے لوگوں میں سے ہے، خوش قسمت لوگوں میں سے ہے، تو اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیے جائیں گے، وہ کام کرے گا جس کے ذریعے وہ جنت تک پہنچ سکے، نیک لوگوں کے اعمال اس کو آسان کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص بدبخت ہے، بدقسمت ہے، جو برا آدمی ہے، جو بدبخت انسان ہے، جو شقی ہے، محروم ہے، اس کے لیے برے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ برے اعمال آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برے اعمال ہی میں ان کو مزہ آئے گا، انہی اعمال میں ان کو راحت ملے گی، اور پھر ان کے لیے آسان کام اور جنت والے کام مشکل ہو جائیں گے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 کے اندر بیان فرمائی ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے راستے پہ رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنی طاقت سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنی طاقت سے آسمان کی طرف کوئی چڑھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے سینے کو تنگ کر دیں، اس سینے کے اندر توحید نہیں داخل ہو سکتی، ایمان نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، نیک عمل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ جو نادان لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی برے آدمی کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ خوش ہے، اسی لیے اس کو اتنی ترقی مل رہی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے، اس کے الٹا ہے، معاملہ بالکل الگ ہے۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، اس کو مہلت دی ہے، اس کو چھٹی دی ہے، اس کو رخصت دی ہے۔ آپ نے شاید یہ شعر سنا ہوگا ہم سے کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، صیاد خوش ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ کہ جب مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑتا ہے، کانٹے کو ڈالتا ہے اور اس میں کوئی چیز لگا دیتا ہے اس کانٹے میں خوراک کے طور پر، اور اس کو جب پانی میں ڈالتا ہے تو مچھلی اس کو پکڑ کے خوش ہو جاتی ہے، کھینچتی ہے کہ مجھ کو تو خوراک مل گئی، غذا مل گئی کھانے کے لیے، اب میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اور مچھلی پکڑنے والا اوپر خوش ہے کہ جو ہی وہ ادھر کھینچے گی میں فوراً اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، یہ میرے قبضے میں آ جائے گی۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، مچھلی کو ڈھیل ملنے کی وجہ سے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں، ان کی ترقی دیکھ کر بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، صیاد خوش ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ جس طریقے سے شکار کرنے والا، مچھلی پکڑنے والا سمجھ رہا ہے کہ کانٹا مچھلی نے نگل لیا، اب میں اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، اٹھا لوں گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو گمراہی کے راستے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ایسے اعمال سے جو اعمال برائی کی طرف لے جاتے ہیں حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نیک کام کو آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور اپنے سے ڈرنے کی ہمیشہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنين.